غزہ میں 10,000 سے زائد اموات اور تقریباً 26,000 لوگوں کو زخمی کرنے کے بعد اب اسرائیل ایک اور قدم آگے بڑھ گیا ہے اور غزہ پر دوبارہ قبضے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل غزہ سے واپس نہیں جائے گا بلکہ وہ غزہ کی سیکیورٹی کا انتظام سنبھال لے گا۔ اسرائیل نہ صرف اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ کسی کی بھی بات نہیں سن رہا ہے، یہاں تک کہ وہ امریکی تجاویز کو بھی مسترد کر رہا ہے اور بظاہر امریکہ بے بس نظر آ رہا ہے۔ مگر صرف یہی نہیں، امریکہ کو دنیا بھر میں اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں بھی غزہ کی صورتحال سے متعلق سخت دباؤ کا سامنا ہے اور کوئی بھی ملک امریکی تجاویز کو نہیں مان رہا ہے، مگر امریکہ ساتھ ہی اسرائیل کو بھرپور امداد بھی دے رہا ہے۔ گزشتہ 4 دن تک امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن مشرق وسطیٰ اور ترکی کے دورے پر تھے، لیکن ان کے دورے کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان ممالک سے جنگ میں وقفے کی امریکی تجویز پر حمایت مانگ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی اور سب نے مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف ایران مسلسل امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر رہا ہے اور خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کے خدشات ظاہر کر رہا ہے، مگر یہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ ابھی تک خود ایران نے بھی ایک محتاط حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ایران یا اس کی حمایت یافتہ تنظیمیں اس جنگ کا حصہ مکمل طور پر نہیں بننا چاہتی ہیں، مگر محدود حملوں کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ جمعے کو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی تقریر کو اس حوالے سے اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ان کی تقریر پر پوری دنیا کی نظریں تھیں اور خدشات تھے کہ حسن نصر اللہ اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، لیکن انہوں نے کافی محتاط انداز میں حزب اللہ کو اس تنازع میں مکمل طور پر الجھانے سے باہر رکھا اور جنگ میں مکمل شمولیت کا اعلان نہیں کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس نے جو حملہ کیا وہ مکمل طور پر حماس کا اپنا آپریشن تھا جس سے ایران اور حزب اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس صورتحال کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بھی ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں ایران کی محتاط حکمت عملی پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایران کے تمام آیت اللہ کم از کم بیانات کی حد تک اسرائیل کی تباہی چاہتے ہیں کیونکہ یروشلم میں اسلام کی تیسری سب سے مقدس جگہ یعنی مسجد اقصیٰ ہے جو یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ اسرائیل خطے میں اس کا سب سے بڑا فوجی دشمن ہے، لیکن ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف مکمل جنگ چھیڑنے کا امکان نہیں ہے، ایسی جنگ جو امریکہ کو بھی شامل کر سکتی ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے جنگ میں پھیلاؤ کے کسی بھی فیصلے کو ایران کی اجازت درکار ہوگی اور اس وقت تہران اور اس کی پراکسیز شام، لبنان، یمن اور عراق میں اسرائیل اور امریکی فورسز پر حملوں کے ذریعے دباؤ ڈال کر رکھنا چاہتی ہیں لیکن جنگ کو پھیلنے نہیں دینا چاہتی ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق لگتا ہے کہ نہ ایران اور نہ ہی حزب اللہ کے پاس اس حوالے سے کوئی پلان تھا کہ گزشتہ مہینے اسرائیل میں حماس کے آپریشن کے بعد آگے کیا کرنا ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ ایران اور حزب اللہ کو یہ تو اندازہ ہو کہ حماس کچھ پلاننگ کر رہی تھی لیکن انہیں اس پلاننگ کی شدت اور وسعت کا اندازہ نہ ہو جو 7 اکتوبر کو دنیا نے دیکھا۔ خود امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس کے حملوں سے سینئر ایرانی اہلکار حیران نظر آئے۔ آرٹیکل کے مطابق جمعے کو حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے غزہ میں جنگ سے متعلق پہلی دفعہ لبنان میں عوام سے خطاب کیا۔ حسن نصر اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ حزب اللہ اور ایران کا 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ حماس کا اسرائیل پر حملہ 100% فلسطینی آپریشن تھا جیسا کہ کچھ رپورٹس میں بھی سامنے آیا تھا۔ اس آرٹیکل کے تناظر میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پہلے امریکی میڈیا اور اسرائیلی الزامات لگا رہے تھے کہ حماس کے حملوں میں ایران براہ راست ملوث ہے، ایران کی مالی اور عسکری مدد کے بغیر حماس کا اتنا بڑا حملہ ممکن نہیں تھا، مگر شروع دن سے امریکی حکام کی جانب سے محتاط رویہ اختیار کیا گیا تھا اور وہ ایران پر الزام لگانے سے گریز کر رہے تھے۔ اور اب لگتا ہے کہ امریکی میڈیا بھی امریکی حکومت کے موقف کی تائید کرنے لگا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکی میڈیا ایران خاص طور پر حزب اللہ کے محتاط رویے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران ہی اس وقت باقی تمام عرب ممالک سے زیادہ متحرک ہے اور امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ بڑھا رہا ہے، جبکہ حزب اللہ بھی جنگ میں مکمل طور پر شامل ہوئے بغیر اسرائیل کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ہی حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کی جھڑپیں جاری ہیں اور روزانہ ایک دوسرے کی طرف درجنوں راکٹس اور میزائل داغے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ کے 60 سے زائد جنگجو اس جنگ میں مارے بھی گئے ہیں اور اسرائیلی فورسز کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن جنگ کے پھیلاؤ اور دنیا کے دباؤ کے خدشات کے باوجود اسرائیل غزہ میں تباہی مچا رہا ہے۔ غزہ کے دفتر اطلاعات کے مطابق اسپتالوں میں ہر گھنٹے میں تقریباً 15 شہیدوں کو لایا جا رہا ہے اور ہر منٹ پہ تقریباً 1 زخمی کو لایا جا رہا ہے۔ اوسطاً ہر گھنٹے میں 6 بچے اور 5 خواتین شہید ہو رہی ہیں۔ غزہ کی تقریباً 70% آبادی بے گھر ہو گئی ہے۔ غزہ پر بمباری میں اسرائیل نے تقریباً 30,000 ٹن بارودی مواد استعمال کیا ہے۔ غزہ کی 50% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں پناہ گزین کیمپس میں مقیم کم از کم 600 افراد ایک ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں جس سے حفظان صحت کے سنگین مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج حماس نے بیان جاری کیا کہ وہ 12 غیر ملکی ارغمالیوں کو رہا کرنا چاہتی ہے، لیکن غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری اور زمینی کارروائیاں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔